الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلى رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ یہ ہمارے اس ماہانہ درس حدیث کی سلسلے وار 82ویں نشست ہے اور شمائل کی 16ویں نشست ہے. شمائل ترمذی کا جو درس شروع ہوا ہے اس کا آج یہ 16ویں نشست ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل یا شمائل المحمدیہ کا آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا بیان. روزہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں. قرآن کریم نے روزے کی اہمیت کو اپنے طور پہ بیان کیا ہے. کچھ باتوں کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں فرمائی ہے، لیکن یہاں یہ تفصیل ذکر نہیں ہوگی. روزہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہے، روزے کے اوقات کیا ہیں، روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں، یہاں یہ بیان نہیں ہو رہا. شمائل میں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال یا معمولات بیان ہوتے ہیں. شمائل میں جو دو بڑی چیزیں بیان ہوتی ہیں، ایک آپ کی شکل صورت حلیہ اور ایک آپ کیا کرتے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، خطاب کیسے فرماتے تھے، کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، پینے کی چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا معمول تھا، وغیرہ وغیرہ. تو عبادت کیسے کرتے تھے، تو عبادت میں نوافل وغیرہ کا فرض کا ذکر آ چکا ہے. اب عبادت کی دوسری قسم روزے کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ آپ کیسے روزے رکھتے تھے. تو اس عنوان کے تحت روزے کی وہ تفصیلات ذکر نہیں ہوں گی. اس باب کی پہلی روایت
امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے ہے، ان کے استاد حماد ابن زید ہیں، وہ ایوب سے، ایوب عبداللہ ابن شقیق سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک سوال جواب ہے۔ عبداللہ ابن شقیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کیسے رکھا کرتے تھے۔ سوال اتنا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کہی ہیں، دونوں باتوں میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ روایتیں آگے ریپیٹ ہو رہی ہیں تو یہی بات واضح ہو جائے گی، آگے پھر انشاءاللہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا یصوم حتی نقول قد صام، جب آپ روزے رکھتے تھے تو ہم کہتے تھے اب آپ روزے رکھتے ہی رہیں گے، اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات، وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، اور جب آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں لگتا تھا اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے اب آپ نہیں روزے رکھ رہے۔ یاد رکھیے کہ بات ہے، یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، فرض روزوں کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزوں کی بات ہو رہی۔ فرض میں چوائس نہیں ہوتی، انتخاب کی گنجائش نہیں ہوتی، فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہاں نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات کیا فرمایا؟ میں نے آج کے دو باتیں کہی ہیں، دونوں میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی کیا ہے کہ کانا یصوم حتی نقول قد صام، روزے رکھتے تھے رکھتے ہی چلے جاتے تھے، چھوڑتے تھے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے تھے۔ دوسری بات، وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم الی رمضان، یہ مدینے کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بات ہو رہی ہے تو پھر مدنی زندگی ہی کی بات ہوگی، اس لیے کہ آپ کی رخصتی مدینے کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، تو اس کے بعد کی گواہی دے سکتی ہیں۔ تو جب آپ روزہ آپ کا علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو رمضان کے علاوہ آپ نے کسی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھے، یہ دوسری بات ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا سوال ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی بس وضاحت ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا۔ طریقہ کار مقصد کو پیش نظر رکھ کر متعین ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے ٹارگٹ، ٹارگٹ متعین ہو تو پھر پلاننگ ہوتی ہے۔ تو ٹارگٹ کیا تھا، ہدف کیا تھا جو معلوم ہوتا ہے روایت سے، وہ یہ کہ جسم کو روزے کا عادی نہ بنایا جائے۔ ہم جوگیوں کو اور اس نوعیت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بس نہیں کھایا تو برسوں نہیں کھایا، نہیں پیا تو برسوں نہیں پیا، لٹکے ہوئے تو الٹے برسوں لٹکے ہوئے۔ وجہ یہ کہ ان کا جسم عادی ہو گیا ہے، اب وہ عادی ہونے کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، حکم کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ یہ بہت باریک چیز ہے، باریک فرق ہے۔ ایک ہے کسی کا نماز اس لیے پڑھنا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، پڑھنی ہے، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی پڑھنی ہے، ماحول اجازت نہیں دے رہا پھر بھی پڑھنی ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا چلو 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں، نہیں بھائی 2 گھنٹے بعد تو قضا ہو جائے گی، کوئی نہیں پڑھ رہا نہیں پڑھے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، ہمارے دل میں ڈال دیا تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے، جو بھی ماحول جیسا بھی بن رہا ہو، تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، راستوں میں کھڑے ہو کے نہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کر کے نہیں۔ تو ایک ہے عادی ہو کر عادت کو پورا کرنا، اور ایک ہے عادی ہوئے بغیر حکم کو پورا کرنا۔ اللہ کے حکم کی حیثیت سے اللہ نے ترغیب دی ہے نفلی روزے رکھنے کی، اللہ نے ترغیب دی ہے نفلی عبادت کرنے کی، کرو، لیکن نہیں، جسم کا تقاضا ہے، ڈائٹنگ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ کہ میں یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، روزے سے متعلق ہے، اگرچہ کہ اس بحث سے متعلق نہیں ہوگا، کہ انسان کے جسم کی حفاظت بھی شریعت میں اتنی ہی لازم قرار دی گئی ہے جتنے اس کی روح اور روح کے تقاضوں کی حفاظت۔ اگر کوئی شخص محض اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، صحت کے خیال رکھنے کے لیے ڈائٹ پلان کرتا ہے، تیار کرتا ہے، واک کرتا ہے،
ایکسرسائز کرتا ہے. مقصد یہ کہ جسم ٹھیک رہے. تو یہ دنیا داری نہیں ہے، عین دین ہے اگر نیت صحیح کر لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جسم کے ساتھ جو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بے اعتدالیاں ہو چکی ہیں ان کو گرفت میں لایا جائے اور اس کو توازن فراہم کیا جائے. یہ ساری چیزیں ڈائٹ پلان کا مقصد یہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ باڈی بلڈنگ مقصد ہو، جسم کو خاص شیپ دے کر، خاص شکل دے کر اس سے کچھ دوسرے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا ہو، مقصود ہو، وہ الگ چیز ہے، وہ بحث نہیں ہو رہی. عام زندگی میں اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، جو آج کے الفاظ ہیں نا، ہمیں فٹنس کا خیال رکھنا ہے، ڈائٹ کا خیال رکھنا فلاں، ان چیزوں کو اگر اس مقصد سے صحیح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سلامت جسم دیا ہے، سلامت اللہ کو لوٹانا ہے، ہم نے اپنی طرف سے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو ناکارہ کر کے اللہ کو نہیں لوٹانا. لوٹانا تو ہے، جانا تو سب نے، تو کیسے لوٹا رہے ہم؟ اس قابل ہے کہ اللہ کو واپس لوٹایا جائے، یا ایسا ہے کہ لوگ دھکیل کے جا کے ڈال آئیں گے؟ تو یہ اصل چیز ہے. تو اس نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو روزہ بھی اللہ کی اسی اسکیم کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے اضافی جسم کے اضافی حصوں کو متوازن کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے انسان کا اپنے خوراک اور اپنی جسم کی ضرورتوں کو حد اعتدال پر رکھنا اور اس کو جسم کے لیے مفید بنانا، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں، نقصان دہ اجزاء ہیں، ان کو ہٹا دینا، یہ ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ الگ مقصد ہے. بارکیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ فرمایا تو اس روایت کے پہلے حصے کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے، آگے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، تائید ہو رہی ہے کہ جسم کو عادی بنا دیا جائے تو وہ پھر عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی. اصل چیز یہ ہے کہ انسان عبادت کے طرز پہ کرے. اسی لیے جب ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل روزے رکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے بالآخر صوم داؤدی کی اجازت دی تھی. صوم داؤدی کا مفہوم ہے ایک دن روزہ رکھا جائے، ایک دن چھوڑا جائے. جمعے کو روزہ ہے، ہفتے کو چھوڑ دیا، اتوار کو روزہ ہے، پیر کو چھوڑ دیا، منگل کو روزہ ہے، بدھ کو چھوڑ دیا، جمعرات کو روزہ ہے، جمعے کو چھوڑ دیا. اب پہلے جمعے کو روزہ تھا، اب ہفتے کو روزہ ہے، اگلے پھر جمعے کو ہوگا. 7 دن کا ہفتہ ہے تو وہ چینج ہوتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ روز انسان کو سوچنا ہوگا آج روزے کا دن ہے یا فاقے کا دن ہے، وہ کھانے کا دن ہے. تو روز نئی تجویز ہوگی، روز ذہن میں ایک تو اللہ کی طرف بھی خیال رہے گا، روزے کی طرف بھی خیال رہے گا. اور انسان جو انسان کو ایک شعوری طور پر چیزوں کو یاد رکھنا انسان کی ضرورت ہے، وہ اس کی عادت بن جائے گی. چیزوں کو غور کر کے پڑھو. الٹپ نہیں امام کے پیچھے نیت باندھ دی، امام نے سلام پھیرا چلے گئے، نہیں. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، امام کیا پڑھ رہا ہوگا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امام کیا تلاوت کر رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں. مسلسل حاضر ہو، ذہن حاضر ہے تو وہ عبادت الگ اپنا لطف رکھتی ہے، اور ذہن حاضر نہیں ہے تو پھر صرف وہ ایک رسم پوری ہو رہی ہے. تو روزہ رکھ لیا معمول کے مطابق طے ہو گیا ہے کہ ہم نے 10 دن تک یا مہینے روزے رکھنے. کیا ہے؟ عادت ہے. انسان کی عادت ہے نا، کوئی ناشتہ 8 بجے کر رہا ہے، کوئی 10 بجے کر رہا ہے، کوئی ناشتہ نہیں کر رہا ہے، 1 کپ چائے پی رہا ہے اور جا کے 2 بجے کھانا کھا رہا ہے. عادت ہے نا، وہ ریلیکس ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے. جب انسان صبح ناشتے کی عادت ترک کر دیتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ چھوڑ دیجئے، وہ الگ بحث ہے. عادت ہے، جسم عادی ہو گیا، وہ 1 کپ چائے پیتا ہے، دفتر چلے جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کوئی ناغہ کیا. ہاں جیسے ہی 1 بجتا ہے تو اس کو طلب شروع ہو جاتی ہے کھانے کی، کیونکہ عادت ہے اس کو کھانے کی 1 بجے. وہ عادت 4 بجے کی بنا لیتا ہے تو 4 بجے تک بھوک نہیں لگتی. لوگ مغرب کے بعد کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں، ان کو مغرب کے بعد بھوک لگنے لگتی ہے. یہ عادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عادت نہیں ہونی چاہیے. عادت میں عبادت کا لطف نصف رہ جاتا ہے، انسان کا اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کو اس طرح پورا کیا جائے کہ پورے کا پورا اللہ کا حکم ہو، یہ مقصد ہے. پہلی بات. دوسری بات کیا فرمائی کہ وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرن کاملا منذ قدم الی رمضان. مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد سوائے رمضان کے آپ نے کسی مہینے میں مکمل طور پر روزے نہیں رکھے. یہ ایک الگ بات ہے. اس کے تھوڑے سے اجزاء کی تھوڑی سی وضاحت آگے روایتوں میں آ رہی ہے، میں یہاں بات عرض کر دیتا ہوں.
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے زیادہ مکمل روزے صرف رمضان کے رکھے ہیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، لیکن پورا مہینہ کبھی نہیں رکھا۔ وجہ اس کی ایک تو یہی ہے، دوسری یہ ہے کہ جو اصل فرض کا تقدس اور احترام ہے اس کو نفل سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کیا ہے؟ پورے 30 دن یا 29 دن چاند دیکھ کے روزے رکھنے، تو شعبان میں 4 دن کم کر لو، پورے 30 دن نہ کرو، 29 نہ کرو۔ تیسری بات، شعبان میں بھی نصف اول میں زیادہ روزے رکھتے تھے، آخر میں کم کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پھر عادت بن جائے گی تو رمضان میں وہ اہمیت کم ہو جائے گی، اور رکھتے آ رہے روزے، کیا نئی چیز ہے؟ نہیں، نئی چیز ہے، رمضان ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تیاری کرو، کچھ تبدیلی آنی چاہیے انسانی مزاج میں، اپنے روٹین میں، روزمرہ کے معمولات میں، اس لیے روزے چھوڑ دو، تو اس لیے کم کرو۔ تو یہاں روایت میں یہی آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان المبارک کے علاوہ ہجرت مدینہ کے بعد کسی مہینے میں مکمل روزے، یعنی کاملن کا لفظ ہے، کاملن کا مطلب 30 دن ہے تو 30 دن، 29 ہے تو 29 دن روزے آپ نے نہیں رکھے۔ آگے ایک اور جو روایت آ رہی ہے، مزید وضاحت ہم وہاں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ان لا يريد ان يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ان لا يريد ان يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رأيته نائما۔ زندگی کا توازن جس کو کہتے ہیں، بیلنسڈ لائف، اس سے شاندار وضاحت نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد علی بن حجر سے نقل کرتے ہیں، ان کے استاد اسماعیل بن جعفر ہیں، ان کے استاد حمید ہیں، حمید نقل کرتے ہیں صحابی رسول خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے بھی سوال ہوا، جیسے حضرت عائشہ سے سوال ہوا تھا نا، یا حضرت انس سے، اب یہ حضور کے گھر والوں سے سوال ہو رہا ہے، خادموں سے سوال ہو رہا ہے۔ یہ طلب اور یہ جستجو تھی، اور یہی اصل اوریجنل ارلی سورس ہوتا ہے کسی بھی شخص کا۔ جب ہم کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں، حالات لکھتے ہیں، سوانح لکھتے ہیں، تو سب سے پہلی گواہی گھر سے ملتی ہے، بڑوں سے ملتی ہے، چھوٹوں سے ملتی ہے، اساتذہ سے ملتی ہے، تلامذہ سے ملتی ہے۔ تو ریسرچ میتھڈالوجی کے اعتبار سے جو ارلی پرائمری سورسز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو بیسک اور پرائمری سورسز یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ، حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے، حضرت انس سے پوچھا جا رہا ہے، حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے، جو بچے ہیں اور آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کیے گئے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں اور آپ سے دین سیکھیں۔ تو کانا، تو فقال، حضرت انس سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ کانا یصوم من الشہر حتی نرى اللہ یرید ان یفطر منہ، کہ جب آپ روزے رکھنے پہ آتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اب آپ روزہ افطار نہیں کریں گے، کنٹینیو کریں گے، مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے۔ وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، اور جب آپ روزہ ترک کر دیتے تھے، میں پھر عرض کر دوں رمضان کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزوں کی بات ہو رہی، تو جب آپ ترک کر دیتے تھے تو پھر اللہ یرید ان یصوم منہ شیئا، تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ وہی بات کہ عادت نہیں بننے دیتے تھے، جسم کو کسی ایک معمول کا عادی نہیں بناتے تھے۔ دو باتیں، وَكُنْتَ، اہم بات آگے اس سے بھی اہم، یہ بات تو تقریباً پہلے آ چکی تھی، نئی بات کیا ہے؟ وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا، اگر تم یہ چاہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں سوتے ہوئے دیکھنا ہے، سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم چاہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کی زندگی میں نماز اور سونا اتنا بیلنس تھا کہ کسی ایک چیز کو الگ سے نمایاں کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ سوتے ہوئے بھی مل جاتے تھے لوگوں کو اور نماز پڑھتے ہوئے بھی مل جاتے تھے، ایک وقت میں نہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سو نہیں رہے،
جب سو رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں رات میں آپ سوتے ہیں یا جاگتے ہیں، تو بھائی نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، آپ سوتے ہیں کچھ دیر اور جاگتے ہیں کچھ دیر، عبادت کرتے ہیں کچھ دیر۔ تو یہ ہے اصل بیلنس لائف۔ یہ کہنا کہ فلاں شخص پوری رات عبادت کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ پوری رات سوتے ہیں جیسے ہم سوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، سونے کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ بیلنس کرنا، کچھ دیر عبادت کے لیے رکھنا، کچھ دیر سونے کے، اس لیے کہ عبادت روح کی ضرورت ہے اور سونا جسم کی ضرورت ہے، اور انسانی وجود ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایک چیز کو حق ادا کریں گے تو دوسرا حق مارا جائے گا، اور ایسے حق ادا کریں کہ دوسرے کا حق مارا جائے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو متوازن نہیں بننے دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حق یہی ہے کہ دونوں احکامات کی مکمل پیروی ہو۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلى رمضان۔ یہ روایت اب ابن عباس سے میں نے عرض کیا نا کہ گھر والے گواہی دے رہے ہیں، اب یہ روایت ابن عباس سے آ گئی، یہ بھی گھر کے فرد ہیں، آپ کے چچا بھائی ہیں، آپ کے زوجہ محترمہ کے بھانجے ہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے آ چکی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو امام ترمذی کے استاد محمود ابن غیلان ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو داؤد سے، وہ شعبہ سے، شعبہ ابو بشر سے، وہ نقل کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، سعید ابن جبیر نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول بیان کرتے ہیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول، آپ جب روزے رکھتے تھے یا روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ما یرید ان یفطر، اب یہ روزہ چھوڑیں گے نہیں، رکھتے چلے جائیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ، جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ مَا يُرِيدُ أَن يَصُومَ، ان کا تو روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بات پہلے آ چکی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات بھی آ چکی، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُ قَدِمَ إِلَى رمضان، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جملہ ہے جو حضرت ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ قدیمہ سے مراد مکے سے مدینے آنا، قدیم کہتے ہیں آنے کو، قدوم آنا، تو آنے سے مراد ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لانا۔ تو جب سے آپ مکے سے مدینے تشریف لائے اس وقت سے آپ نے ایک مکمل مہینے سوائے رمضان کے کبھی روزے نہیں رکھے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله۔ یہ دونوں روایتیں اکٹھے میں نے اس لیے پیش کی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ شعبان کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول کیا تھا۔ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے ہے، وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی سے، وہ سفیان سے، سفیان منصور سے، منصور سالم بن ابی جعد سے، وہ ابو سلمہ تھے، ابو سلمہ نقل کرتے ہیں ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان و رمضان،
ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام روایات یہ بیان کر رہی ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ کی، حضرت ابن عباس کی روایت ابھی آ چکی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ مکمل مہینے میں کبھی روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہاں کیا روایت آ رہی ہے کہ آپ رمضان اور شعبان کے علاوہ مکمل روزے نہیں رکھتے تھے۔ آگے ایک اور روایت دیکھتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں۔ دوسری روایت حناد سے ہے، امام ترمذی کے استاد حناد ہیں، وہ عبد سے نقل کرتے ہیں، عبد محمد بن عمر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ حضرت عائشہ سے۔ اب حضرت عائشہ آ گئی، پہلے ام سلمہ تھی، اب عائشہ آ گئی۔ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر اکثر من صیامہ للہ فی شعبان، اللہ کی خاطر روزہ رکھنے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نے شعبان کے علاوہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بات تو واضح ہوئی، کیا یہاں اسلوب سے پتہ چلا کہ اس سے مراد رمضان کے فرض روزے نہیں ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ روزے تو رمضان کے ہی رکھیں جائیں گے، مکمل رکھے جائیں گے، تو رمضان کی تو بات نہیں ہو سکتی۔ پھر کس کی بات ہے؟ تو کانا یصوم شعبان الا قلیلا بل کانا یصوم کلا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شعبان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ شعبان میں مکمل مہینے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ لیکن پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ رمضان میں بھی نہیں رکھتے تھے، شعبان میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں دوسری روایت میں اب لفظ کیا آ رہا ہے؟ کانا یصوم شعبان الا قلیلا بل کانا یصوم کلا، کہ آپ پورے رمضان میں، شعبان میں تھوڑے ہی روزے دن ایسے ہوتے تھے جب آپ روزے نہیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بلکہ آپ اتنے رکھتے تھے کہ گویا پورے مہینے رکھتے تھے۔ تو اب دو باتیں اکٹھی ہو گئی۔ اصل میں کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے بات میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اسلوب، زبان کے الفاظ کے، محاورے کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو میسج بھیجا جا رہا ہے وہ لوگوں تک صحیح معنی میں منتقل ہو جائے۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو روزے ہی رکھتا رہتا، مسلسل روزے رکھتا ہے، یہ تو نہیں مقصد اس کا عید کے دن بھی وہ روزے سے ہوگا، کیا یہ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ ایک آدمی کہا جائے کہ وہ تو مسلسل روزے سے ہی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کبھی روزے نہیں چھوڑے؟ نہیں۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ شعبان میں آپ اتنے روزے رکھتے تھے، لگتا ہے پورے مہینے روزے رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، جبکہ دوسری روایتوں میں واضح بھی ہو چکا ہے، الفاظ واضح ہو چکے کہ بھئی زیادہ تر رکھتے تھے، رجب میں اتنے نہیں رکھتے تھے، محرم میں اتنے نہیں رکھتے تھے، ربیع الاول میں نہیں رکھتے تھے اتنے۔ اس لیے یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایسا لگتا تھا کہ آپ تو مسلسل روزے سے ہیں۔ اب 29-30 دن کا مہینہ ہے، آپ 20 دن اگر روزے سے ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا نا پورا مہینے روزے سے ہیں، 10 دن کا کیا کسی کو پتہ چلے گا؟ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روزہ کوئی وہاں پہ اخبار میں تو نہیں آئے گا، مسجدوں میں اعلان بھی نہیں ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی پریس بریفنگ میں نہیں بیان کریں گے کہ بھائی آج میں روزے سے ہوں۔ اب یہ تو صحابہ کرام گھر کے دیکھتے ہیں، چونکہ گھر کے لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے آج اپنا روزہ رکھا ہے، تو وہ چیز جب لوگوں تک منتقل ہوگی تو وہ کس کس کو بتایا جائے گا کہ آج روزہ نہیں ہے؟ مشہور یہی ہے کہ آپ شعبان میں زیادہ تر روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا جو عمومی تاثر بنے گا وہ یہی بنے گا کہ یہ آپ زیادہ تر روزے رکھتے تھے، اور یہ تو پھر گھر کا تاثر ہے، یہ روایتوں تو گھر کے لوگ بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، زوجہ محترمہ ام سلمہ بیان کر رہے ہیں، زوجہ محترمہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، آپ کے قریبی عزیز ہیں، انس بن مالک بیان کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے خادم ہیں، گھر کے فرد کی طرح بچوں کی طرح پالا گیا ان کو۔ تو اس بنا پر اصل مقصود جو خلاصہ ہے وہ دو لفظوں میں، رمضان فرض ہے، پورا روزے رکھتے تھے، اس کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، لیکن شعبان میں مکمل نہیں رکھتے تھے، شعبان میں کچھ روز ضرور چھوڑ دیتے تھے آپ، اور اس کی وجہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزے میں جو بنیادی چیز ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل سے سامنے آتی ہے، اسوہ حسنہ سے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ انسانی جسم کو روزے کا عادی نہیں بننا چاہیے، تاکہ عبادت کا تصور عبادت ہی کی طرح پختہ رہے، وہ عادت نہ بنے۔ عادت کا مطلب ہے انسان کے جسم کا عادی ہو جانا، عبادت کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کرنا، چاہے جسم عادی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو جسم کو راحت ملے، چاہے جسم کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ نوافل میں یا فرض میں کوئی بھی مقام ہو، جب انسان کو کوئی عبادت کرتے ہوئے دشواری پیش آتی ہے،
بعض لوگوں کو قرآن کریم نہیں پڑھا ابتدائی عمر میں، بعد میں خیال آتا ہے کہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکے، اب پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی، تو دیکھنے والے بھی مذاق اڑاتے ہیں، انسان خود بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ بالکل غلطی نہیں کر رہا، جس وقت جس کو جتنی توفیق مل رہی ہے وہ پڑھ رہا ہے اصلاح کی غلط سے، غلط پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے مجھے درست کرنا چاہیے، اس کا احساس یہ ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، استاد کے پاس جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جس قدر غلط پڑھ رہا اس پہ، اس غلطی پہ بھی اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اس لیے کہ وہ محنت کر رہا ہے، نیک نیتی سے محنت کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ جتنے انسان محنت کر کے عبادت کرے گا اللہ کے یہاں اس کا درجہ ہے، بجائے اس کے کہ انسان کا عادی ہے، جاگنے کا عادی ہے، رات کو کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، تو کیا اس نے تو جاگنا ہی ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ نیند آنکھوں پہ، خمار آنکھوں پہ، اس کے باوجود اللہ کے حضور اللہ کے حکم کی خاطر کھڑا ہے۔ وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة۔ یہ روایت بالکل ایک نئی چیز بیان کرتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزوں کے حوالے سے۔ یہ روایت ہے امام ترمذی کے استاد قاسم بن دینار الکوفی سے، وہ روایت نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ سے، وہ طلق ابن غنام سے، وہ شیبان سے، شیبان عاصم سے، عاصم زر ابن حبیش سے، اور زر نقل کرتے ہیں عبداللہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے چاند کے ابتدائی 3 ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور بہت کم آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جمعے کو روزہ چھوڑا ہو، جمعے کا روزہ آپ نے چھوڑا ہو، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، یہاں روایت کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت کم جمعے کا روزہ چھوڑا، تو مفہوم واضح ہے کہ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے اہتمام سے، اسی طرح جمعے کا بھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ عام طور پہ ہر مہینے میں 3 ایام جو معروف ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے رکھا کرتے تھے، وہ ہیں ایام 20، یعنی ہر قمری مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں روایت یہ فرما رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر مہینے کے چاند دیکھتے ہی ابتدائی 3 دن روزے رکھتے تھے۔ تو اصل میں وہی بات ہے کہ ایام 20 کو بھی آپ نے اس طرح لازم نہیں کیا کہ ہر مہینہ ایام 20 ہی میں رکھنے ہیں، کبھی ایام 20 میں رکھ لیے، کبھی شروع میں رکھ لیے۔ اسی نوعیت کی ایک اور روایت آگے آ رہی ہے، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قال كان لا يبالي من أيه صام۔ یہاں وہ بات مزید واضح ہو گئی۔ یہ روایت امام ترمذی کے استاد محمود ابن غیلان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد سے، وہ شعبہ سے، شعبہ یزید الرشک سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذہ سے سنا، اور معاذہ کہتی ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 ایام آپ روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ سے یہ معاذہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ انہوں نے کہا کہ نام، ہاں بالکل، ہر مہینے 3 دن تو لازمی روزہ رکھتے تھے آپ، یہ معمول ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ من ای کان یصوم، کون سے دنوں میں رکھتے، کب رکھتے تھے؟ یہ سوال ہوگا، نیچرل ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزے رکھتے تھے، تو یہ سوال کیا جائے گا کہ کون سے 3 دن۔ اب دیکھیے کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ، قالت کان لا یبالی من ایہ صام، یہ بیان کرنا آسان کام نہیں ہے کہ کب رکھتے تھے، 3 دن رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اب ذرا میں یہاں اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ مہینے کے 3 دن روزے رکھنے کے حوالے سے آپ کی 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک 2 تو روایتیں یہ ہیں جو آ چکی، ایک آ چکی، ایک آگے آ جائے گی، کہ مہینے کے شروع میں 3 دن
اور کبھی مہینے کے وسط میں 3 دن، درمیان میں 3 دن. اور ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ ہر ہفتے آپ 3 دن روزے رکھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ کبھی ہفتے کے پہلے 3 دن، ہفتہ اتوار پیر، کبھی منگل بدھ جمعرات. جمعہ حالانکہ وہ تو رکھ ہی رہے ہیں آپ. کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں، قلما کان یفطر یوم الجمعہ، بہت قلیل ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے کہ جب آپ نے جمعے کو روزہ نہیں رکھا. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. یہاں پھر ایک اور روایت آ گئی، یہ مشہور بات ہے، یہاں نقل ہو رہی ہے. امام ترمذی کے استاد ابو حفص ہیں عمر ابن علی، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن داؤد سے، وہ نقل کرتے ہیں ثور ابن یزید سے، ان کے استاد خالد بن معدان ہیں، وہ ربیعہ بن جرشی سے نقل کرتے ہیں، اور ربیعہ بن جرشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، آپ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، یعنی بڑی کوشش اور ریاضت سے یہ روزے رکھا کرتے تھے، بڑے اہتمام سے، اہتمام کا لفظ کہہ لیں، بڑا خاص اہتمام کیا کرتے تھے روزے رکھنے کے لیے. کب؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس. یوم الاثنین کا مطلب پیر کا روزہ، یوم الخمیس کا مطلب جمعرات کا روزہ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا. وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني عن مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه في شعبان. وبه قال حدثنا محمود بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یورد عملی وانا صائم. یہاں ایک روایت پہلی تو وہ ہے جو پہلے بات آ چکی ہے، اس لیے ہم نے وہ صرف تلاوت کر دی. دوسری روایت اس کے ساتھ اس لیے ملائی کہ اس میں پہلی والی بات کی، اس سے پہلے جو میں نے بات عرض کی تھی اس کی تائید ہو رہی ہے. تو پہلی روایت امام ترمذی کے استاد ابو مصعب المدینی سے، وہ نقل کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک کے استاد ابو النضر ہیں، ابو النضر کے استاد ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر اکثر من صومہ فی شعبان، کہ آپ نے کبھی کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھے. یہ بات آ چکی ہے، وضاحت ہو چکی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسری روایت محمد ابن یحییٰ سے نقل کرتے ہیں امام ترمذی، محمد ابن یحییٰ کے استاد ابو عاصم ہیں، ابو عاصم نقل کرتے ہیں محمد ابن رفاع سے، وہ سہیل بن ابی صالح سے، سہیل بن ابی صالح اپنے والد یعنی ابو صالح سے، اور ابو صالح نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب تک جتنی روایات تھیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل بیان کر رہی تھیں، یہ فعلی روایات تھیں، صحابہ اکرام نقل کر رہے ہیں کہ آپ یوں کرتے تھے. یہاں پہلی بار قول آ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ایک بات کی وضاحت فرما رہے ہیں. وضاحت کس بات کی فرما رہے ہیں؟ جو اس سے پہلے ایک روایت پہلے ہم نے روایت عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یتحرا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرا صوم الاثنین والخمیس، کہ یوم الاثنین و یوم الخمیس کے روزے کے آپ بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کیوں کرتا ہوں میں یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے پاس انسان کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال ہفتے میں 2 بار یعنی پیر کو اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. اس لیے فأحب ان یعرض عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں.
یہ کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں کے اعمال ہیں جو اس وقت تیرے دربار میں تیری رضا کی خاطر روزے سے ہے. یہ وجہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وجہ بیان کی ہے. تو چونکہ ان احکامات اعمال کے اللہ کے حضور پیش کرنے کا تعلق دن سے ہے، تاریخ سے نہیں ہے. پیر دن کا نام ہے نا، تاریخ کا نام تو نہیں ہے. جمعرات دن کا نام ہے، تاریخ کا نام نہیں ہے. اس لیے آپ دن متعین کر رہے ہیں کہ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. ایام 20 ہو، ہر مہینے کے پہلے 3 دن ہو، ہر ہفتے کے پہلے 3 دن ہو، تو وہ تو ہر ہفتے کے پہلے 3 دن تو ظاہر ہے کہ ہفتے کے ایام ہوں گے، دن نہیں ہو، تاریخ نہیں ہوگی. لیکن مہینے کے پہلے 3 دن اور ایام 20 یہ مہینے کے درمیان کے وسط کے 3 دن، یہ تو تاریخ سے متعین ہوں گے. یہ جمعہ ہفتہ اتوار بھی آ سکتا ہے، پیر منگل بدھ بھی آ سکتا ہے، جمعرات جمعہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضاحت فرما دی کہ میں جمعرات کا یا پیر کا روزہ کیوں رکھتا ہوں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. یہاں وہ بات آ گئی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن روایت میں ابھی تک نہیں آئی تھی. امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان ہیں، ان کے استاد ابو احمد و معاویہ بن ہشام ہیں. وہ نقل کرتے ہیں سفیان سے، سفیان منصور سے، منصور خیثمہ سے، خیثمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ آپ فرماتی ہیں، آپ کا معمول بیان ہو رہا ہے، کانا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم معمولاً، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی عبارت میں جب کانا کے ساتھ کوئی عبارت آ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس میں دوام ہے، استمرار ہے، آپ کا تسلسل ہے، ہمیشہ یا اکثر آپ یوں ہی فرماتے ہیں. ہمیشہ تو کہنا ذرا دشوار ہوتا ہے، اکثر آپ کا معمول یہی ہے. تو آپ کا معمول کیا ہے؟ ترجمہ ہم یہ کریں گے، کانا رسول اللہ، آپ کا معمول یہ ہے کہ یصوم من الشہر السبت الاحد والاثنین، ایک مہینے میں آپ روزے رکھ رہے ہیں السبت والاحد والاثنین، ہفتہ اتوار اور پیر. دوسرے مہینے ومن الشہر الاخر، اس مہینے میں مثلا یہ ابھی مہینے چل رہا ہے ربیع الثانی کا، تو ربیع الثانی میں مثال کے طور پر آپ نے طے کر لیا کہ ہر ہفتے اتوار پیر روزہ ہوگا، منگل بدھ جمعرات نہیں ہوگا. جمعے کا پھر میں استثناء کروں گا کہ دوسری روایت سے وضاحت ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر روزہ رکھ رہے ہو، دوسرے میں منگل بدھ جمعرات رکھ رہے ہو، جمعے کو روزہ ہی نہ رکھتے ہو. جمعے کے ساتھ زیادتی ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جمعہ تو معمولاً آپ رکھ ہی رہے ہیں، کبھی چھوڑ دیا کبھی رکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہفتے کے 3 دن آپ روزے رکھتے ہیں وہ کبھی کیسے رکھتے ہیں؟ السبت والاحد والاثنین ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس. ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر، دوسرے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق المزني قال اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. یہاں ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، اس بحث سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت سے پہلے سے لازم ہیں، فرض ہیں، ہر اللہ کو ماننے والی مخلوق اور قوت اور قوم کے درمیان موجود رہے ہیں. مکے میں بھی، مدینے میں بھی، اور مکے اور مدینے کو چھوڑیے اس سے پہلے دوسری اقواموں اور ملتوں میں بھی، اقوام میں بھی اور ملتوں میں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی. یہی سبب ہے کہ وہ مذاہب جو عام طور پر آسمانی مذاہب نہیں سمجھے جاتے، ہندو مت ہے، ان کے یہاں بھی روزہ ہے، خاص شکل ہے، تو خاص شکل تو یہودیوں کی بھی ہم سے مختلف ہے روزے کی.
عیسائیوں کے بھی مختلف ہے. اور خود قرآن کریم کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے، واضح لفظوں میں نہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ واقعی ہمارے روزے سے مختلف تھا، اس میں شرائط الگ تھی، اور سب سے معتدل روزہ ہمیں دیا گیا ہے، شرائط کے اعتبار سے سب سے نرم اور متوسط. ایسا نرم بھی نہیں کہ سب کھاتے پیتے بھی روزہ جڑ رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایسے شرائط ہو کہ شرائط پورے کرتے کرتے انسان ختم ہو جائے. تو یہ روزے کا بنیادی تصور ہے کہ روزہ پہلے سے موجود تھا. رمضان ہجرت مدینہ کے بعد جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں ہجرت کے بعد، صدقۃ الفطر فرض ہوا ہجرت کے بعد، تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ عرب میں مکے میں رہتے ہوئے مسلمان روزے سے واقف نہیں تھے، بلکہ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ رمضان کے یہ 30 روزوں کی تفصیل اور ترتیب موجود نہیں تھی. روزہ بنفس یعنی نفس روزہ، روزے کی کیفیت، روزے کی حقیقت موجود تھی. رمضان کا روزہ مدینے میں آنے کے بعد فرض ہوا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھ کے اب روایت کے الفاظ کو دیکھیے تو بات واضح ہو جائے گی. یہ روایت ہے محمود ہارون بن اسحاق الحمدانی سے، یعنی امام ترمذی کے استاد ہارون بن اسحاق حمدانی ہیں، ان کے استاد عبدہ بن سلیمان ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ. یہ وہی مشہور سند ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیرت میں سب سے گولڈن چین اور معروف سند یہ ہے کہ ابن شہاب زہری نقل کرتے ہیں عروہ سے، اور اپنا عروہ نقل کرتے ہیں یا ہشام سے. وہ بہرحال دونوں صورتوں میں ابن شہاب زہری براہ راست کریں یا ہشام سے کریں یا کوئی اور ہشام سے کرے، وہ نقل کرتے ہیں عروہ سے. تو یہاں روایت نقل ہو رہی ہے، عبدہ بن سلیمان نقل کر رہے ہیں ہشام بن عروہ سے. عروہ کون ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی، حضرت اسماء کے صاحبزادے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، یہ تابعی ہیں. تو ہشام ان کے بیٹے ہیں. ہشام نقل کر رہے ہیں اپنے والد عروہ سے، عروہ نقل کر رہے ہیں اپنا حضرت عائشہ سے، اپنی خالہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان عاشورہ یومن تصومہ قریش فی الجاہلیہ. عاشورہ کا جو 10 محرم کا روزہ تھا یہ مکے میں قریش جاہلیت کے دور سے رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے. کیا مطلب ہوا؟ روزہ موجود تھا پہلے سے. یہی عرض کیا ہم نے کہ یہ نہیں تھا کہ روزے سے واقف نہیں تھے، روزے سے واقف تھے، روزے کی شرائط تبدیل ہو گئی تھی تھوڑی سی، روزے کا وقت تبدیل ہو گیا تھوڑا سا. تو وہ کب کس کا روزہ رکھتے تھے؟ 10 محرم کا. تو کب رکھتے تھے؟ فی الجاہلیہ. یہ بتایا گیا ہے، یہ عہد مکی کی بات نہیں ہو رہی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے سے روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ دور جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رکھا کرتے تھے. یہ اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی غلط روایات میں شامل نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے، کسی نوعیت کی بھی روایتوں نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہر غلط روایت سے حفاظت کی، لیکن ہر روایت سے حفاظت نہیں کی، ہر غلط روایت سے حفاظت کی. تو کوئی بھی چیز موجود ہو، دین کا حصہ ہو، اس کو دین کا حصہ بناتے ہوئے غیر مسلموں سے مدد لینا درست نہیں ہے. لیکن غیر مسلموں کی ہر چیز تشبیہ قوم میں شامل نہیں ہوتی. من تشبہ بقوم فہو منہم میں فرمایا نا، آپ نے فرمایا جس قوم کی جو تشبیہ اختیار کرتا ہے، جو ان کی وہ مذہبی روایت ہے جو اسلام کے مقابل ہے، اگینسٹ ہے، وہ اختیار کرنا غلط ہے. لیکن جو کامن ہے یا جس کے بارے میں جو بات اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے، وہ اگر کوئی لے رہا ہے، لینا کوئی اعزاز نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ لے لیے ہر چیز لے لی جائے، لیکن اگر وہ چیز ہمارے مزاج کے خلاف نہیں ہے، ہمارے احکام کے خلاف نہیں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واضح طور پر حکم آ گیا ہے
ہمارا رمضان کا روزہ ہے، اب دنیا میں جس طرح کا روزہ رکھا جاتا ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. ہمارے رمضان کے روزے ہیں، ہمارے شعبان کے روزے ہیں، ہمارے محرم کے روزے ہیں، ہمارے ایام بیز کے روزے ہیں، پیر و جمعرات کے روزے ہی رکھیں گے ہم. ہمارے پاس مکمل ہے دین. کوئی اللہ کے عبادت کرتا ہو، خالص اللہ کے لیے کرتا ہو، طریقہ الگ ہوتا رہے. ہمارے پاس عبادت کا طریقہ ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے. فرض نمازیں، فرض رکعتیں یہ ہیں، فرض کے علاوہ مسنون رکعتیں یہ ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں، جتنا چاہے پڑھیں، کاپی نہیں کریں گے. زندگی گزارنے کا کوئی ڈھب ہے، کوئی طریقہ ہے، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے. اب اس طریقہ کار میں اگر کوئی کسی علاقے کی کوئی روایت ہے، رسم ہے، وہ اگر ادا ہو رہی ہے اور اسلام اس کے مقابل نہیں کھڑا ہوتا اور اس سے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا. ایک ہے شریعت نے کسی چیز کو منع نہیں کیا، لیکن اور جو 10 احکام اللہ کے ٹوٹ رہے ہیں تو وہ خود منع ہو گیا. کسی میں کوئی فحاشی کا عنصر ہے، کسی میں اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کرنے کا معاملہ ہے، کہیں فضول خرچی کا معاملہ ہے، کہیں مرد و زن کے ایسے اختلاط کا معاملہ ہے جو شریعت نے منع کیا ہے. تو وہ چیز منع کی ہو، شریعت نے نہ منع کی ہو، اس حکم کی وجہ سے منع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن بلا وجہ کسی بھی چیز کو اپنے ذہن پہ یوں مسلط کر لینا کہ بھئی یہ چونکہ فلاں کر رہا ہے ہم نہیں کریں گے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایام جاہلیت میں عرب رکھا کرتے تھے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم، آپ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو تب بھی آپ نے محرم کا روزہ رکھا ہے. وہ امر بصیامہ، خود بھی رکھا ہے، صحابہ کو بھی حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. فلما افترض رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں تو کان رمضان هو الفریضہ، تو رمضان فرض کر دیا گیا ہے. وَتُرِكَ عاشورہ ترک کر دیا گیا. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب ترک کرنے سے مراد چھوڑ دینے سے مراد فرض کی حیثیت سے چھوڑ دینا، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ثواب ملے گا. نہیں رکھنا چاہے نہ رکھے، گناہ نہیں ملے گا. اب محرم کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، رکھنا ثواب ہے. واضح ہو گئی بات میرا خیال ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القامة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. یہاں ایک بڑی اہم بات، بہت اہم توجہ دلائی حضرت عائشہ نے. سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور دیا ہے، لیکن بہرحال جواب میں سوال کا جواب بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے. امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ عبدالرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان سے، سفیان منصور سے، منصور ابراہیم سے، ابراہیم علقمہ سے. علقمہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، بار بار پوچھا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دین کے معاملے میں اصل چیز ہی سوال ہے. جب تک بات واضح نہ ہو جائے پوچھتے رہنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ پوچھنے والوں کی ذمہ داری ہے، بتانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک کچھ شخص کو کہیں کہ سوال کرو. لیکن بتانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سوال سنیں، سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں، سوال کو ناپسند نہ کریں، سوال کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ انکریج کریں، سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کریں. تو حضرت عائشہ فرماتی، ایسے پوچھا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہوئے کچھ دنوں کو مخصوص کر لیا کرتے تھے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن نہیں رکھنا. تو اب حضرت عائشہ نے اس کا جواب نہیں دیا. جواب پہلے آ چکا ہے کہ آپ دنوں کو مخصوص نہیں کرتے، مختلف ایام میں مختلف نوعیتوں کے روزے رکھتے ہیں. لیکن یہ آپ نے دوسری بات کی کہ کان عملہ دیمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دائمی ہوتا تھا. آپ جب ایک بات کر لیتے تھے پھر اس پہ جم جاتے تھے، پختگی کے ساتھ عمل کرتے تھے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کبھی ہفتے کا رکھ رہے ہیں، کبھی اتوار کا، کبھی پیر کا، کبھی منگل کا، تو دائمن کیسے ہوا دیمہ کا مطلب یہ بھی دائم ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں چاہے کسی دن رکھوں. یہ بھی دوام ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ ہفتے میں 3 دن رکھنا ہے چاہے کوئی رکھوں. یہ بھی تو دوام ہوا نا. اب دوام ہے ہفتے میں 3 دن رکھنا، اب ان دنوں کو گھما دینا یہ تو دوام کے منافی نہیں ہے نا. دوام کہتے ہیں ہمیشہ کرنا. ہمیشہ آپ نے یہ نہیں طے کیا کہ پیر منگل رکھنا ہے، ہمیشہ آپ نے طے کیا کہ ہفتے میں 3 دن رکھنے.
مہینے میں 3 دن رکھنے تو اس کی پابندی کر رہے ہیں آپ. تو یہ دوام کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ کانا عملہ دیما، آپ کا عمل ہمیشہ ہوتا تھا، دائمی ہوتا تھا. اور آگے ہمیں ایک سبق دیا ہے، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھ رہے ہو، جو طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تم میں سے کون ہے جو وہ طاقت رکھتا ہو؟ تو دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکمل فالو کرنا، ناممکن ہے، ناممکن ہے. کس کس چیز میں کریں گے؟ ایک شخص عین ممکن ہے کہ پوری زندگی جد و جہد کر کے زندگی لگا کے روزوں میں فالو کر لے، روزے میں کرے گا، نماز سے رہ جائے گا. ایک شخص عین ممکن ہے نماز میں کر لے، نماز میں کرے گا، خرچ کرنے میں رہ جائے گا. اور نماز روزے میں لگا رہے کہ کمائے گا کہاں اتنا کہ وہ خرچ کر سکے، وہ تو مانگنے پہ آ جائے گا. ساری آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتیں کوئی پوری کر لے تو بھی وہ خرچ کرنے کی سنت ہم کہاں سے پوری کریں گے؟ 4 درہم ہیں جیب میں، مسجد سے گھر نہیں جاتے، سامنے مسجد ہے، سامنے نہیں ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ایک باہر ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 دن ہم پڑے رہ گئے ہیں، ضرورت مند تو کوئی ہے نہیں، مدینہ تو خالی ہے، چند ہی لوگ ہیں نا، سب لوگ کھاتے کماتے ہیں، ضرورت مند نہیں ہے، خرچ نہیں ہو سکے، گھر نہیں جاؤں گا، نہیں گئے گھر. مدینہ میں ہوتے ہوئے، گھر کے باہر ہوتے ہوئے، گھر میں حجرے میں نہیں گئے، مسجد میں قیام کیا رات کو کہ یہ اللہ کے پیسے ہیں. وہ آپ کے پیسے تھے بھائی، اللہ نے آپ کو عطا کر دیے تھے. کون ہے 4 درہم جیب میں رکھ کے گھر نہیں جائے گا؟ آج تو جتنے زیادہ پیسے آئیں گے اتنا لپک کے گھر جاتے ہیں، محفوظ بھی کرنے ہوتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فالو کرو، لیکن یہ خیال رکھ کے فالو کرو کہ اپنی حیثیت میں فالو کرنا ہے اور بیلنس کر کے فالو کرنا ہے. کسی ایک طرف جھکاؤ ہونے کا مطلب ہوتا ہے دوسری طرف کو نظر انداز کرنا. میں نے عرض کیا کہ انسانی وجود 2 حصوں کا مجموعہ ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. روح کے تقاضے الگ ہیں، جسم کے الگ ہیں. روح کو اللہ کے حضور جانا ہے، جسم کو بستر کے حضور جانا ہے. دونوں کو بیلنس کرنا انسان کا مزاج اور کمال ہونا چاہیے. ایک طرف جھکیں گے دوسرے کا نقصان ہوگا. جس چیز کا بھی نقصان ہوگا وہ اللہ کے حکم کی عدم عدولی ہے، عدم پیروی ہے. جس چیز کا بھی ہوگا، جسم کو نقصان پہنچتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. روح کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ تو انسان کا اتنا بڑا نقصان ہے، یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پسند ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اخروی زندگی کا مدار روح پر ہے. تو دونوں کو بیلنس کرنا یہ بتایا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ سے کہ کیا ترکیب کیا عربی میں استعمال کی ہے. وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ. تو میں سے کون وہ طاقت رکھ سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے؟ میں محاورے میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہی بات حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں آتی ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةٌ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليه صاحبا. امام ترمذی کے استاد ہارون بن اسحاق ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں عبدہ سے، وہ ہشام بن عروہ نبی، وہی روایت کی سند ہے. ہشام بن عروہ سے، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر نقل کر رہے ہیں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس حضور تشریف لائے، اپنے حجرے میں آئے، لیکن میں جب وہاں بیٹھی ہوئی تھی وعندی امرأۃ، اس وقت میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. بعض لوگ ہیں نا ہمارے محاورے میں بھی بعض کا طنز کے طور پہ، بعض کا مارکیٹ کے مزاج کے مطابق نام پڑ جاتا ہے، فلاں والا، فلاں والا، برادریاں بن گئی ہیں اب تو اس نام سے.
تو یہ خاتون ایسی تھی کہ ان کے نام کا تعارف بن گیا، حصہ بن گیا. حضرت عائشہ نے تعارف جب پوچھا حضور نے یہ کون ہے، یہ خاتون کون بیٹھی ہے، تو انہوں نے کہا یہ فلانی ہے، لا تنام اللیل، یہ ایسی خاتون ہے رات بھر سوتی نہیں ہے. کیا مطلب رات کو سوتی نہیں ہے؟ تاش کھیلتی رہتی ہے؟ نہیں. اس وقت کے محاورے میں مسلمانوں کے صحابہ کے درمیان جب یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد رات بھر سوتا نہیں ہے یا سوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا وہ عبادت کرتی ہے. نائٹ ڈیوٹی کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس کا مطلب تو وہ عبادت کر رہی ہے. لا تنام اللیل. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اصلاح فرما دی، کوئی ستائش نہیں کی، کوئی تعریف نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعریف نہیں کی، ایک سبق دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ علیکم من الاعمال ما تطیقون، جتنی طاقت ہو اتنے کام کیا کرو، اپنے اوپر اتنا کام لازم کرو، اتنا عمل لازم کرو جتنی تمہیں طاقت ہے. علیکم من الاعمال ما تطیقون. فواللہ، آگے آپ نے خدا کی قسم اٹھائی ہے بات کو زور دینے کے لیے، اصرار کرنے کے لیے. فواللہ لا یمل اللہ، تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے. اللہ کو اجر دینے میں کیا ہے؟ انسان یہ سوچے کہ میں اتنا کام کروں کہ اللہ اجر دینے سے گھبرا جائے، تو یہ ایمان کے منافی ہے. یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کا جملہ ہے. اللہ کو اجر دینے میں کیا ہے؟ تو اللہ کو تم نہیں تھکا سکتے، اللہ کو تم نہیں ہرا سکتے، یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ یا تم خود ہار جاؤ. تم ہار جاؤ گے، اللہ سے کیا مقابلہ کر رہے ہو؟ اپنے جسم کا خیال رکھو، وجود کا خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی طاقت کا خیال رکھو. وَكَانَ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو چیز پسند تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو بھی کام کریں وہ پابندی سے کریں. یاد رکھنے کی بات ہے کہ پابندی بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی چیز کو حد اعتدال میں رکھا جائے. ایک شخص کا معمول ہے اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ اس کو گفٹ دیتا ہے. ایک شخص کا تعارف ہے، جو بھی آئے گا وہ اس کو گفٹ دے گا. اگر وہ پہلے دن سے جناب آئی فون بانٹنا شروع کر دے، بڑا دنیا کا بڑا سیٹ ہو، اور وہ جو آئے گا اس کو آئی فون بانٹنا دے، کتنے مہینے میں بس ہو جائے گی اس کی، بڑے سے بڑا ہو. اور اگر وہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے کوئی تحفہ متعین کر لے تو برسوں چلے گا. اگر اولاد سعادت مند ہوگی وہ بھی اس کو نبھالے گی. تو ایک ہے ایک دن کھڑے ہو کے جناب پورے کراچی کو کھانا کھلا دینا، اور ایک ہے کہ جب ضرورت مند نظر آئے اس کی مدد کر دینا. تو ایک دن کھانا کھلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو آدمی جوڑ جاڑ کے کر ہی لے گا. زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اس کے دربار سے، اس کے دروازے سے ضرورت مند ضرورت کے وقت خالی نہ جائے. پوری ضرورت نہیں کر پا رہا، چوتھائی کر دے، 5% کر دے، 2% کر دے، خالی نہ لوٹائے. یہ معمول ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے سب سے مشکل ہے روزانہ خرچ کرنا، سب سے مشکل ہے ہفتے وار خرچ کرنا، سب سے مشکل ہے ماہانہ خرچ کرنا. سب سے آسان ہے زندگی میں ون ٹائم ڈونیشن جو کہلاتا ہے، ایک دفعہ دے دینا. وہ جو ایک وقت دے دینا ہے وہ بھی اگر اچھے کام میں دیا جا رہا ہے، اپنی حلال کی کمائی سے دیا جا رہا ہے، وہ بھی نیکی ہے. لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی کام اس طرح کیا جائے کہ وہ انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ جب تک زندہ ہوں یہ میں کام کرتا رہوں گا، یہ میں اس خرچ میں حصہ ڈالتا رہوں گا، یا یہ عبادت میں کرتا رہوں گا. اس سے مراد صرف خرچ کرنا نہیں ہے، عبادت ہے. طے کر لیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، بس اشراق کے 2 رکعت پڑھنی پڑھنی ہے، ہم نے 4-8 رکعت 2 پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی پابندی سے. اور ایک ہے کہ آج ہم کھڑے ہوئے 25 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 25 دن تک 1 رکعت نہیں پڑھی. تو ان دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی یہی رہے کہ پابندی سے کرو، کوئی کام تھوڑا کرو، طاقت کے مطابق کرو، اور آپ کو پسند بھی یہی تھا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل. یہ 2 ازواج مطہرات
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت، ایک ہی روایت نقل ہے۔ امام ترمذی کے استاد ابو ہشام محمد بن یزید الرفاعی ہیں، وہ ابو فضیل سے، ابو فضیل عامش سے، عامش ابو صالح سے نقل کرتے ہیں۔ ابو صالح کہتے ہیں سألت عائشہ و ام سلمہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ایک ہی بات پوچھی، ای العمل کان احب الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا، زیادہ اچھا عمل کون سا تھا؟ تو فرمایا ما دیما علیہ، جو آپ ہمیشہ اختیار کرتے ہوں، دوام کرتے ہوں، وَإِن قَلَّا، اگرچہ تھوڑا ہو، وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ دو صحابیات، دو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نقل کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن اسماعیل، یہ اس میں حضور کی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ روزے میں روایت کیسے آ گئی؟ یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد باب قرات کا باب ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ روایت اگلے باب کا حصہ ہو، ہیڈنگ تبدیل ہو گئی، ظاہر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھی چیزیں، پھر نقل ہوتی آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن چونکہ یہ روایت یہاں موجود ہے اس لیے ہم اس پر اختتام کر رہے ہیں، آگے باب سے آئندہ روایت شروع کریں گے، لیکن اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر ہے۔ تو امام ترمذی کے استاد محمد ابن اسماعیل ہیں، ان کے استاد عبدالرحمن بن صالح ہیں، وہ معاویہ بن صالح سے نقل کرتے ہیں، وہ عمر ابن قیس سے، انہوں نے عاصم بن حمید سے سنا۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ لیلۃ، میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو بیدار ہوئے، پھر وضو کی، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے لگے۔ اب نماز کیسے پڑھ رہے ہیں حضور دیکھیے، وہ جو ہے نا دوام کرو، پوری رات جاگنا آسان ہے، اس کو معمول بنانا پتہ چلے گا، کرنا ہے تو کرے۔ پھر یہ ہے وہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت رکھے؟ تو ثم قام یصلی فقمت معه، آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فبدا فاستفتح البقرہ، آغاز ہی وہاں سے ہوا ہے جہاں اختتام نہیں ہو سکتا۔ آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ سورہ بقرہ سے، 2.5 پارے کی سورت ہے۔ کتنوں کو یاد ہوگی زبانی؟ کون پڑھے گا تہجد میں سورہ بقرہ؟ اچھا اگر یاد ہوگی تو ہمت کس کو ہوگی؟ یاد کر بھی لیں، ہمت ہوگی سورہ بقرہ پڑھیں۔ وہ 10 منٹ میں پارا پڑھنے والی رفتار نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رفتار کیا تھی؟ وہ آگے آ رہا ہے، وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ پڑھ بھی بقرہ رہے ہیں اور پوری پڑھ رہے ہیں، وضاحت ہے۔ سورہ بقرہ کا مراد 2 رکوع نہیں ہے ابتدائی، اور پڑھ کیسے رہے وہ دیکھیے۔ فاستفتح البقرہ، سورہ بقرہ شروع کر دیا آپ نے، فلا یمر بآیت رحمت الا وقف۔ اب روایتیں تو ہر طرح کی آ رہی ہیں نا، آیتیں تو کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی گرفت کا ذکر ہے، کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو جب رحمت کی عذاب آتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں، الا وقفا، کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ رک گئے کا مطلب تلاوت جاری ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ فسألا، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں رحمت کی، تیری رحمت ہے نا، تو کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں تو مجھ پہ بھی رحم کر دے، تو کہہ رہا ہے میں غفور ہوں تو مجھے بھی بخش دے، تو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بڑا وسعت رکھتا ہوں تو ہمارے لیے بھی وسعت اختیار کر لے۔ تو کوئی آیت رحمت کی اگر گزرتی تھی تو آپ آگے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ فسألا، اللہ سے اس کے لیے مانگتے تھے، تو ٹائم لگے گا نا، تلاوت رک گئی۔
ولا یمر بآیت عذاب، اب آیت عذاب آ گئی، تھوڑا آگے سے چلے، ولا یمر، پھر رک گئے، الا وقف، آگے نہیں بڑھے، رک گئے، فتعوذ، اب عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، عذاب سے نجات دے دے، جنت سے خلاصی پانے والوں میں ہمارا نام شامل کر دے، یہ اب دعا کر رہے ہیں۔ ثم رکع، چلیں پڑھ لی، ہو گیا پارا، آدھا پارا، 1.5 پارا، اب رکوع کر رہے ہیں۔ فمکث راکعا بقدر قیامہ، جتنی دیر تلاوت کیے اتنی ہی دیر رکوع میں ہے۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور رکوع میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، جبروت والے، ملکوت والے، کبریائی والے، عظمت والے، سبحان، کتنی پاک ذات ہے، طاقت بھی تیری، قوت بھی تیری، اختیار بھی تیرا، اقتدار بھی تیرا، عظمت بھی تیری، بڑائی بھی تیری۔ یہ ایک دفعہ تو نہیں پڑھا ہوگا نا، یہ پڑھ رہے۔ ثم سجد بقدر رکوعہ، رکوع سے اڑ گئے تو اب سجدے میں گئے، تو اتنا ہی جتنا رکوع میں رکے ہیں۔ رکوع میں کتنا رکے ہیں؟ جتنی تلاوت کی ہے۔ رکوع بھی ایک ہے تو سجدے تو 2 ہیں۔ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، پھر سجود میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، وہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم تو پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ پوری ہو گئی، سورہ بقرہ پوری ہو گئی۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو دوسری سورت کیوں شروع کرے گا؟ آگے آ رہا ہے دوسری سورت شروع کی، تو اس کا مطلب پہلے پوری ہو گئی نا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری سورہ بقرہ سے مراد یہاں 2 رکوع نہیں تھے۔ ثم قرأ آل عمران، دوسری سورت کون سی پڑھی ہے؟ آل عمران۔ بقرہ اور آل عمران ملا لیں کتنا ہوتا ہے قرآن؟ 4 پارے، 4 پارے ہو گئے، 3.25 پارے۔ آگے ختم نہیں ہوئی رات کی نماز تہجد آپ کی۔ ثم سورتن یفعل مثل ذلک، 2 رکعت میں تو 2 صورتیں پڑھ لی، 4 پارے، اس کے بعد پھر اسی طرح کی اور صورتیں، نساء ہے، مائدہ ہے، اعراف ہے، انفال تو چھوٹی ہے۔ تو یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت، یہ تھی آپ کا روزہ، اور یہ تھا آپ کا معمول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں میں سے ہماری طاقت اور حیثیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا سلسلہ طویل ہی ہو رہا ہے، میرا تو اندازہ تھا میں چند نشستوں میں پورا کر دوں گا، لیکن نہیں ہو رہا۔